امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے ایسے شاگرد تھے کہ فرماتے تھے کہ میں تو ان کے ساتھ غلام بن کے رہتا تھا، وہ مہربانی کر کے مجھے دین پڑھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کو جو دیکھا تو صحابہ پر یقین محکم ہو گیا کہ بات کا آدمی اتنا اہم عالم ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا ہے۔ 6 بیٹے امام صاحب کے ہیں، بیٹی ایک بھی نہیں۔ اللہ اللہ۔ امام محمد واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے۔ کمانڈر ان چیف صاحب کو عالم بنانے کا بہت شوق تھا، تو اس نے اپنا تبادلہ کوفہ کرایا اور امام صاحب کے درس میں اپنے بیٹے محمد کو داخل کیا۔ کہتے ہیں کہ امام محمد جب پہلے دن آئے تو آپ نے ان سے کہا حل حفظت القرآن، قرآن شریف یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا۔ کا اول ما نستدل به کتاب اللہ، سب سے پہلے استدلال تو قرآن شریف سے کرنا ہے، ثم بسنت رسولی، ثم بمشاجرات الصحابہ وواقعاتهم وقضایاهم وفتاواهم، واما الذین من بعدهم فهم رجال ونحن رجال نختار ما نشاء ونرد ما نشاء۔ امام محمد سمجھ گئے کہ یہ تو داخلہ نہیں دے رہے، چلے گئے۔ فغابا 6 أو 7 ایام، 6 یا 7 دن کے بعد آئے اور امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہا حافظتو، قرآن مجید یاد کر دیا۔ امام صاحب نے کہا بھائی یہی بیٹھے رہے۔ طریقہ یہ تھا فجر سے لے کے ظہر تک پڑھاتے تھے، اور مسئلہ پیش ہو جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع کرو، کون سی آیت اس کے حق میں ہے۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی پورا قرآن درس میں ہو جاتا، اور یہ جو پوری لائن ہے یہ اول طبقہ کے الطبقۃ الاولی، اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور حسن ابن زیاد اور محمد ابن شجاع سلجی اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ 50 کے قریب۔ عبداللہ ابن المبارک 6ٹھی لائن میں، اور کیا۔ اس کے بعد امام محمد نے مسئلہ پوچھا، ما تقول لصبی صلی العشاء ثم احتلم قبل الصباح اصحت صلاته ام يعيد؟ ایک بچے نے نماز پڑھی عشاء کی، پھر اسی رات کو بلوغ کو پہنچ گیا تو عشاء ہو گئی یا دوبارہ پڑھے گا؟ آپ نے کہا یعید، کیونکہ وہ جو پہلے اس نے پڑھا ہے وہ نفل ہے، غیر بالغ کی نماز فرض نہیں ہوتی، نفل ہوتے ہیں۔ اب وقت باقی ہے، نماز پڑھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، جب لوگوں کا خیال نہیں تھا اٹھے سائڈ پہ چلے گئے، نماز عشاء پڑھ لی۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ مبتلا بنفسی، اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں رات کو امام محمد بالغ ہو گئے، صبح ابو حنیفہ کے درس میں پہنچ چکے۔ اللہ اللہ۔ اور بہت زیادہ حسین جمیل تھے اور بہت زیادہ صحت مند بھی تھے، اور واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے، تو جب آتے تھے تو 6-7 خادم اور فوجی آس پاس ہوتے تھے۔ آپ نے ایسا دیکھا ہو، آپ کو اچھا نہیں لگا۔ فرمایا لا تجلس حتی تروح الی السوق وتأتینی بثلاثة صلاة جزور ولا تستعن بأحد۔ بازار جاؤ اور 3 اوجڑیاں لے آؤ بھری ہوئی، اور کسی اور سے مدد نہ لینا۔ اور فوج کے 10 ساتھ ہیں، بازار چلے گئے اور ایک اوجڑی دائیں ہاتھ میں، دوسری اوجڑی بائیں ہاتھ میں۔ حضرت نے کہا، استاد نے بلا تستعین بأحد، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تیسری دانتوں میں پکڑ لی اور پکڑ کے لا رہا۔ آپ نے کہا اترک ستسیر مجتہدا انشاءاللہ۔ وہ غرور تکبر، وہ جو نخرہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی جڑیں کاٹ دی۔ شاہانہ لباس پر ریلا بہ رہا ہے،
آپ نے کہا مجتہدوں کے استاد بنو گے، امام شافعی کے بھی استاد ہیں، احمد کے استادوں کے استاد ہیں۔ یہ اکابر و اسلاف جانتے ہیں کہ اس وقت خادم کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ قریبی زمانے میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک بہت بڑے بزرگ اور ہندوستان سے آتے تھے۔ ہندوستان ہمارے بزرگوں کا مرکز ہے۔ یہاں بھی جو ان کا خلیفہ تھا وہی بڑا اجل خلفاء تھا، لیکن بس وہ ذرا دنیا کی طرف بہت مائل تھا۔ ایک بہت بڑے علاقے میں غیر معمولی محل بنایا، جب وہاں منتقل ہو گئے وہ حضرت کو لے آئے، حضرت نے رات کو رات انکار کیا کہ میں نے یہاں نہیں سونا ہے، مجھے پرانی جگہ پہ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بھی پھر اسی پرانی جگہ کو محل بنایا کہ استاد شیخ راضی نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ اصلاح کوئی آسان کام ہے، لوگوں نے اصلاح کا نام سنا ہے۔ اصلاح تو تب جب آپ کے اوپر آ جائے چھرا اور چاقو، پھر پتہ چلے کہ آپ کتنی صداقت میں ہیں۔ تو خادم بہت مشکل کام ہے دنیا میں ہونا۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحان سے رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، میں خدمت میں گیا تو وہ اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے جیسے روح جا چکی ہے، لیکن ان کے پوتوں نے کہا کہ نہیں بالکل صحیح سلامت ہے، آپ بات چیت کریں۔ میں نے جب بات شروع کی تو کہا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ان کے مدرسہ ڈیرس فلخان۔ کتنے استاد ہیں، کتنے طلباء ہیں، بخاری کون پڑھاتے ہیں، آپ نے کتنے گھنٹے واز کیا؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ واز کیا۔ ہاں خاص خبر ہے پگنی وکڑی جا ایسے بیدار باز۔ میں نے کہا حضرت تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کوئی نہیں ہے، وقت پورا ہے۔ اور پھر اس طرح فرمایا کہ یہ جو میری آل و اولاد ہے یہ خدمت سے تھک چکی ہے، اب عزت اس میں ہے کہ سفر ہو جائے، اور وہ جو آخری فضل اللہ کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ بہت عجیب و غریب دکھ پہنچا ہے، قیامت تک بھولوں گا نہیں اس کو۔ کاش کہ میں انہیں کہہ دیتا کہ آپ ساتھ چلے کراچی، میں خود خدمت کرتا، لیکن ہم بھی ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے۔ اب وہ کہتے ہیں آپ آتے نہیں، تو حضرت تو کہہ رہے تھے کہ یہ تھک چکے ہیں، میں تمہیں کیا کروں گا۔ ان کو خوش خوش رکھنا تھا، ساری جائیداد پورا آدھے جہانگیرے کے برابر زمینیں باغات سب ان کے۔ بس اللہ کی شان ہے کہ جب آدمی اپنے طاقت سے گر جاتا ہے تو دوسرا سنبھال نہیں سکتے ان کو۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اور مولانا یوسف بنوری کے دور حدیث کا سال تھا۔ شاہ صاحب کو حکماء اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ہوا بدلی کے لیے کشمیر چلے جائیں، دیوبند کی فضائیں چھوڑ دیں۔ تو حضرت نے دیوبند سے رخصت لے لی اور روانہ ہو رہے تھے، دیکھا تو مولانا یوسف بنوری بھی اپنا بستر باندھ رہے۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کے ساتھ جاؤں گا، خدمت کروں گا۔ آپ نے کہا آپ کے دورے کا سال ہے، فرمایا دورے پھر ملیں گے، انور شاہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت وہاں رہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرا معراج علم وہی دن تھے۔ اس وجہ سے مولانا لطف اللہ صاحب اور یہ دونوں اکٹھے تھے، لیکن یہ خدمت کی وجہ سے بظاہر 2 سال پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے 27 کے بجائے 29 میں دور حدیث کیا، اور حقیقت میں اتنے بلند ہو گئے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے مولانا لطف اللہ کو کہا کہ یہ ہمارا شاگرد ہے لیکن استادوں کے برابر ہو چکا ہے۔ علم اور نسبت ایسی کمال کی حاصل ہو گئی۔ تو خدمت ہے مشکل کام بہت۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت توانائی نصیب فرمائے، بیماریاں تکالیف رفع فرمائے، خادموں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔